مائی ولاگ. تو جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ ابھی تک ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہیں مختلف قسم کے اسٹیٹمنٹس کا سلسلہ جاری رہا ایران کی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے. اور امریکہ کہتا ہے کہ مکمل طور پر جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے اسے ہم نے ریورس کر دیا ہے، اور اتنا بیڈلی ریورس کر دیا ہے کہ ان کو دوبارہ اس پر کام کرنے کے لیے بہت سا عرصہ لگ سکتا ہے. اور جبکہ ایران جو ہے وہ اس بات کی مکمل طور پر تردید کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، امریکہ جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، ان کے تمام نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو اشیاء ہیں وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا پہلے کہ CNN پر ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے ایک رپورٹ آئی جسے خفیہ رپورٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے. تمام چینلز اسے اسی لحاظ سے رپورٹ کر رہے ہیں. تو CNN پر اور نیو یارک ٹائمز نے اس کی پھر جو ہے وہ ذمہ داری بھی لی. ڈیفنس انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق جی امریکہ جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بات کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، اور CNN نے بھی اس چیز کو مکمل طور پر اون کیا کہ اسی طرح سے ہے. ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان پر حملہ ضرور کیا گیا ہے لیکن کچھ اتنا نقصان نہیں ہوا ہے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس بات کا بہت برا منایا ہے کہ جی اتنی دیر سے وہ ایک ہی بات کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے CNN نے اور نیو یارک ٹائمز نے ان کی امیدوں پر مکمل طور پر پانی پھیر دیا ہے. اور CNN کی جو رپورٹر ہیں نتاشا برٹرینڈ، ان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ CNN کو چاہیے اس طرح کے جو غیر ذمہ دار کورسپونڈنٹس ہیں انہیں کتے کی طرح چینل سے باہر نکال دیا جائے. اور اس پر CNN کا موقف بھی آیا جس پہ CNN نے کہا کہ جو ان کی رپورٹر ہیں نتاشا، انہوں نے ابتدائی رپورٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ رپورٹ شائع کی ہے. اور ظاہر ہے ایک رپورٹر کا کام ہوتا ہے جس طرح سے رپورٹس آتی چلی جاتی ہیں وہ اس حوالے سے ان کو رپورٹ کرتا چلا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ CNN نے ڈونلڈ ٹرمپ کے نتاشا کے حوالے سے جو بیہیویئر ہے اس پر بھی بات کی ہے. اور CNN کہتا ہے کہ اس طرح سے ایک رپورٹر کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ رپورٹر جو ہوتا ہے وہ عوام کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور انہیں ان تک خبریں پہنچا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس طرح کی زبان جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تلسی گابرڈ جو نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بھی پہلے کچھ اس طرح کے ہی اسٹیٹمنٹس دیے تھے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے حوالے سے کہ اتنا نقصان نہیں ہوا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے تلسی گابرڈ کے ساتھ بھی ایک عجیب طرح کا لڑائی والا ماحول بنا لیا، جس کی وجہ سے تلسی گابرڈ صاحبہ نے دوبارہ ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے بیان کو چینلز جو ہیں وہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھ رہے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ ہاں جی ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ مکمل طور پر رول بیک کر دیا گیا ہے. تو اب تک ایران کے حوالے سے یہی رپورٹس ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھا گیا جی وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ JD وینس جو ہیں اور یہ تلسی گابرڈ کے شوہر بھی ہیں، انہوں نے ایک 3 نقطے اس طرح کے جو ان کے انٹرویو سے میں نے 3 نکات جو ہیں وہ نکالے ہیں. وہ کچھ اس طرح سے ہیں جی. پہلی بات وہ کر رہے ہیں کہ ایران ہمارا احترام اسی طرح کرتا ہے جس طرح اسرائیل ہمارا احترام کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں جی کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو یہ سیز فائر ہوا ہے اس میں چائنیز پریزیڈنٹ اور رشین پریزیڈنٹ کا کسی بھی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے. آل اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بات بھی کلیئر کر رہے ہیں جی کہ مڈل ایسٹ پر ہمارا یعنی امریکہ کا کنٹرول آج بھی ویسا ہی ہے جیسے ہمیشہ سے جنگوں کو رکوانے میں امریکہ کا رہا ہے. اور اس خطے میں یعنی کہ مڈل ایسٹ میں ایران کی جو اجارہ داری ہے، اجارہ داری تو نہیں کہ میں نے ویسے ہی بول دیا ہے، تو یہی کہیں گے کہ ایران کی جو گرفت ہے وہ بالکل بھی کمزور نہیں پڑی ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے جی تو امریکی صدر کے مشیر خاص ہیں اسٹیو وٹکاف، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جو میرے حساب سے تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح سے آج کے جو ہمارے نیوز چینلز ہیں وہ کس طرح سے رپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بیان میں اس چیز کا واضح اشارہ دے دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت سے دوسرے ممالک اور ہیں جن سے اسرائیل کو تسلیم کروانے جا رہے ہیں اب. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ممالک جب ان کے نام آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا. تو یہ بڑی اس سچویشن پر اس طرح کے ماحول میں اس طرح کا بیان ایک اہم بندے کی طرف سے آنا تو یہ ذرا تھوڑی سی بڑی غور طلب بات ہے. اور آگے بڑھیں تو جی ہمیں پتہ ہے کہ شنگھائی تعاون کی تنظیم تھی جس میں تمام ممالک کے دفاعی وزراء جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں.
بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ صاحب بھی موجود ہیں، اور انہوں نے وہاں پر جو اس اجلاس میں جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ ہے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ان دستخط کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلگام کی جگہ بلوچستان میں دہشت گردی کے اعلامیہ کو اجاگر کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلگام کی جگہ انہیں بلوچستان میں جو یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کلیو کو شامل کرنا ان کے لیے امپورٹنٹ کیوں تھا، پہلگام حملے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب تو بڑا سمپل سا ہے، میرا خیال ہے جو بھارت کے وزیر دفاع ہیں انہیں بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اب تک بھارتی گورنمنٹ پہلگام کے حوالے سے جو دعوے کرتی آئی ہے، پاکستان کے خلاف بات کرتی آئی ہے، تو کسی بھی قسم کا ایک سالڈ پروف تو دیا نہیں گیا ہے، نہ کوئی ایویڈنس دیا گیا ہے، جبکہ یہ ایک خوشگوار واقعہ پیش آیا تھا پہلگام میں، اس کی پاکستان نے مذمت کی، اور پاکستان نے اس چیز کی یقین دہانی کرائی کہ وہ ہر طرح کی پاسبل سپورٹ اور جو بھی اس حوالے سے ہیلپ کی جا سکتی ہے پاکستان کرے گا، لیکن تب سے لے کے اب تک صرف اور صرف بھارت کی جانب سے شور ہی نظر آ رہا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی واضح جو ایک ایویڈنس کی سیریز ہیں وہ بھارت جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی پریزنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو وزیر دفاع بھارت کے جو ہیں راج ناتھ سنگھ صاحب، سب سے پہلے ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کچھ ایویڈنس پریزنٹ کریں تاکہ اس چیز کو تھوڑا بہت دیکھا تو جا سکے، کیونکہ ثبوتوں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ آگے بڑھیں تو ہم نے آج دیکھا کہ جی KPK کے جو وزراء ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں پریزنٹ ہوئے، وہاں پر باہر جو ہیں PTI کے کارکنان بھی موجود تھے، علیمہ خانم صاحبہ موجود تھیں، عمران خان صاحب کی باقی دونوں بہنیں بھی موجود تھیں۔ تو PTI کے جو سپورٹرز ہیں ان کے اور جو KPK کے وزراء ہیں ان کے درمیان جو ہیں وہ ایک بہت ہی ٹیریبل سی سچویشن کریٹ ہو گئی۔ KPK کے جو وزیر ہیں ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے انہوں نے، سپورٹرز نے، ان کا کہنا تھا جی کہ آپ عمران خان صاحب کو مائنس کر رہے ہیں، اور ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے، اور اس بات پر زور دیا گیا سپورٹرز کی جانب سے کہ جو KPK کے وزراء ہیں وہ استعفے دیں اور اپنے گھروں کو جائیں۔ جس وہاں پہ موجود لوگوں نے اس سچویشن کو کنٹرول کیا، سنبھالا گیا۔ اور آگے بڑھیں تو عمران خان صاحب کے حوالے سے نیوز ہے جی، عمران خان صاحب کا جو سپریم کورٹ میں عمران خان کا جو کیس لگا ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ القادر کیس، اس حوالے سے آج ہیئرنگ تھی، اور وہی ہوا جس کی امید کی جا رہی تھی کہ یہ جو ججز ہیں انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اگلی جو ہیئرنگ ہے اسے ملتوی کر دیا، یعنی کہ اب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیس کب دوبارہ سنا جائے گا۔ اس حوالے سے حامد خان صاحب جو ہیں ان میں اور جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے جو یہ کیس دیکھ رہے ہیں ان کے درمیان ایک کافی تلخ قسم کی جو آرگیومنٹس ہیں ان کا بھی مطالبہ ہوا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت اچھے دلائل بھی پیش کیے ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی جو ہے حالات جو ہیں وہ PTI کے کے حق میں سازگار نہیں ہیں۔ آپ میری تھوڑی بات کو زیادہ سمجھیں تو اس لہٰذا عدالتیں جو ہیں وہ انصاف دینے میں ناکام ہی رہیں گی جب تک حالات ان کے فیور میں، یا PTI کی جو اپنے لیڈران ہیں، جو PTI کی لیڈرشپ ہے وہ کچھ اس طرح کا روڈ میپ نہیں کریٹ کرتی کہ PTI کے حوالے سے کچھ ایک پراپر اسٹریٹجی کریٹ ہو، تب تک تو معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہوتے نظر نہیں آتے۔ اور اس حوالے سے جو کافی مشہور قسم کے جو صحافی ہیں جیسے منیب فاروق صاحب ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں جی کہ جب تک یہ اپنے معاملات وہاں ٹھیک نہیں کرتے، وہاں آپ سمجھ جائیں کہاں ہیں، تو تب تک PTI کی جو سنوائی ہے جی وہ مشکل ہی نظر آ رہی ہے۔ آگے بڑھیں تو بلاول بھٹو صاحب نے جی بجٹ کے معاملے پر حکومت کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے دیکھا گیا کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بجٹ کے حوالے سے بڑے شور مچاتے نظر آ رہے تھے، لیکن جو سمجھدار لوگ تھے وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پر موجودہ حکومت کی جو ہے وہ بینیفیشری ہے، پروٹوکولز ان کو مل رہے ہیں، اہم وزارتیں ان کے پاس ہیں، تو انہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے ایک چھوٹے سے بجٹ کے لیے، یا عوام کا خیال پیپلز پارٹی کرے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا، یہ ہونا ہی تھا، بلاول بھٹو صاحب نے ووٹ حکومت کے حق میں دینا ہی ہے۔ تو اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی ہے، دیکھتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں کیا اپڈیٹس آتی ہیں، اس حوالے سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔